اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرحد یونیورسٹی انسیڈنٹ کے اوپر میں تھوڑی سی وہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہمیں سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حق بات کہنی چاہیے، چاہے ہمیں جان کا خطرہ وہ کیوں نہ ہو۔ ایک خاص طرح کی وہ ذہن سازی کی جا چکی ہے دشمن کی طرف سے، اور یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، اور یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز بن چکے ہیں، یہ انفلوئنسرز بن چکے ہیں، جو کہ سادہ لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ افواج پاکستان ہے کہ کوئی اب دیکھیں ایک زیادتی کس کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی کہ مظلوم بھی ہم وہی انسان ہے، اور تنقید بھی وہ افواج پاکستان کے اوپر کی جا رہی ہے۔ اب تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سرحد یونیورسٹی یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اور اس کا کیمپس وہ اسلام آباد میں ہے، اور ریاض خلیل نامی ایک شخص ہے جو کہ اس یونیورسٹی کا اوورال اونر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزنسز ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مری میں بھی وہ اس کی ایک بزنس چین ہے۔ ڈاکٹر آئینہ ہیں وہ سرحد یونیورسٹی کی فیکلٹی ممبر ہیں، اور ان کے جو شوہر ہیں کرنل صاحب ہیں ان کا نام اسفندیار ہے، اور وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہیں افواج پاکستان میں۔ اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یونیورسٹی میں ایک ڈیزیگنیشن ہوتا ہے جس کو اسٹوڈنٹ افیئر کہا جاتا ہے۔ یہ جو اسٹوڈنٹس افیئرس کی جو ڈیزیگنیشن ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے دو حوالوں سے۔ ایک تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو وہ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ انچارج اسٹوڈنٹ افیئر کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ وی سی کی اتنی وہ ججہ نہیں ہوتی جتنی کہ ایک انچارج اسٹوڈنٹ افیئر کی ہوتی ہے، کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ کنیکشن میں ہوتا ہے، رابطے میں ہوتا ہے اپنی باتیں منوانے کے لیے۔ تو ایک تو عزت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا جو بڑے تیز لوگ جو ہوتے ہیں، جو کاریگر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے بہت سارے پیسے بھی اکٹھے کر لیتے ہیں، یعنی کہ کرپشن کے حوالے سے بھی یہ جو سیٹ جو ہوتی ہے، پیسے بنانے کے لحاظ سے بھی یہ سیٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر جدون صاحب ہیں جن کا تعلق بنو کے ساتھ ہے، وہ سرحد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں اسٹوڈنٹ افیئر کے وہ انچارج تھے۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ ڈاکٹر جدون کے خلاف اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہی بہت ساری کمپلینٹس تھیں، شکایات تھیں، اور ان شکایات سے تنگ آ کے یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈاکٹر جدون کو یعنی کہ ڈیزیگنیشن سے، وہ ایچ او ڈی تو وہ ہیں ہی ہیں، صرف یہ ڈیزیگنیشن ان سے واپس لے لیا گیا، اور ان کی جگہ پہ ڈاکٹر آئینہ کو اسٹوڈنٹس افیئر کا وہ ہیڈ مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ٹیچرز جو ہوتے ہیں، فیکلٹی ممبر جو ہوتے ہیں، ان سے کوئی ڈیزیگنیشن لے کے کسی دوسرے جونیئر کو دے دیا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کی لیگ پولنگ ہوتی ہے، اور جس طرح سے وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جان کے دشمن لوگ بن جاتے ہیں ایک اس ڈیزیگنیشن کے لیے، کہ یہ لوگ ہوتے کون ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے ایک میرے جونیئر کو یہ ڈیزیگنیشن دے دیا جائے۔ اور یہی کچھ وہ ڈاکٹر جدون نے بھی کیا، کہ ڈاکٹر آئینہ کو اس نے جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا تھا، جس جگہ پہ اس کا اثر و رسوخ تھا، اس نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا، اس نے سمجھ لیجیے کہ ہیرسمنٹ بھی شروع کر دی، کہ ڈاکٹر آئینہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن تنگ آ گیا۔ اب دیکھیں کوئی بھی جو ایک اچھے گھر والی جو خاتون ہوتی ہے، جس کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے یونیورسٹی میں، یا کسی وہ سیٹ کے اوپر کوئی خاتون ہوتی ہے، وہ کبھی پولیس کو کال کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ کون ایسا امپلائی ہے یا فیکلٹی ممبر ہے کہ بھائی پی ایچ ڈی بھی ہے اور وہ 15 پہ کالیں کرتا پھرے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو کافی تنگ کیا گیا۔ انہوں نے تنگ آ کے 15 پہ کال کی ڈاکٹر جدون کے خلاف، جی مجھے یہ تنگ کرتے ہیں اور میری کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو بات تھانے میں چلی گئی، اور تھانے میں جا کے وہ باقاعدہ ریٹن وہ ایک معافی نامہ کہہ لیجئے یا صلح نامہ کہہ لیجئے، جس میں ڈاکٹر جدون نے باقاعدہ ڈاکٹر آئینہ سے معافی مانگی ہے کہ پیچھے جو ہوئی وہ مجھے معاف کریں، اس کے اوپر مٹی ڈالیں، اور نیکسٹ وہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی یہاں پر، جو حسد اور جو بدلہ جو تھا، اس کی آگ جو تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس واقعے نے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر پیٹرول ڈال دیا۔
کہ جی یہ خاتون ہوتی کون ہے، ایک اس نے میرا ڈیزیگنیشن مجھ سے چھین لیا اور دوسرا مجھے بےعزت کر دیا، 15 پہ کال کر دی، تھانے میں بات چلی گئی اور سب نے یہ بات جو ہے وہ سن لی۔ تو واپس آ کے پھر اس نے یہ کیا، اب یہ جو اسٹوڈنٹس لیڈر جو ہوتے ہیں ان کا جو کردار ہے پاکستان میں، یا جو اسٹوڈنٹس یونینز جو ہیں جہاں پر یہ صحیح بات ہے کہ یہ لیڈرز بنانے کی یہ نرسریاں ہوتی ہیں، یہ یہاں پر جو کوالٹیز جو ہوتی ہیں، انسان کی سکل جو ہوتی ہیں، وہ ان کو موقع ملتا ہے، ان کو اپرچونٹی ملتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں۔ لیکن اس کے پیرلل اس کے جو نقصانات ہیں، اور پاکستان نے اس کے جو نقصانات بھگتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر 2-4 لوگ لیڈر بنے ہیں یہ سچی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں ہزاروں سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں کہ جو باقاعدہ عادی مجرم بن گئے، باقاعدہ وہ جیلوں کے جو ہے وہ مسافر بن گئے، باقاعدہ کالجز کو، یونیورسٹیوں کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا، وہ منشیات فروخت بن گئے، وہ جناب وہ کلر، وہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ رینٹ پہ جو کلنگ کرتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں لوگ پڑے اور گھروں کے گھر جو ہے برباد ہو گئے ان اسٹوڈنٹس یونینز کی وجہ سے۔ یہ بھی اس کے نقصانات ہیں، اثرات، فائدے اس کے کم ہیں اور نقصانات اس کے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو بہرحال اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے جو ہے ڈاکٹر جدون نے یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کروا دیا، اور یونیورسٹی کے گیٹس جو تھے ان کو بھی بند کروا دیا گیا۔ اور ڈاکٹر اینا کے بقول جب وہ باہر نکلی تو وہ جو بکھرا ہوا ہجوم تھا، جن کے دل میں نہ تو رحم تھا، نہ ان کی آنکھوں میں احترام تھا، اور نہ ہی ان کے جو ہے وہ کسی کی بات کو جو ہے وہ ایک تشدد کے اوپر اور وہ ایک جبر کے اوپر جو ہے وہ ایک بدلے کے اوپر جو ہے وہ اترے ہوئے تھے کہ یہ خاتون ہوتی کون ہے، اس کو تو ہم کھا جائیں گے، نگل جائیں گے، کہ جو ڈاکٹر جدون جو ہے جب تک ان کو بحال نہیں کیا جاتا تو ان کو اس ہجوم نے گھیر لیا۔ اب یہ سینیریو بنا یونیورسٹی میں، اور اس بیچاری خاتون نے اس مشکل میں آ کے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا کہ مجھے بچا لیں، ان درندوں سے، ان بھیڑیوں سے، ان بدماشوں اور ظالموں سے جو ہے وہ مجھے بچا کے گھر لے جائیں۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر ہمیں وردی کو چھوڑ دیں، اس وردی کی جگہ پہ ہم ایک عام انسان بھی کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ ہمارے اوپر اس طرح کے حالات نہیں آ سکتا؟ کسی پولیس والے کے اوپر، ڈاکٹر کے اوپر، یا کسی ایک عام بندے، ایک دیہڑی دار کے اوپر نہیں ہرگز آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے۔ تو اس نے آگے سے، وہ دفتر میں تھے، انہوں نے پھر وہ کیا کرتے، وہ پہلے گھر جاتے، پہلے مشورے کرتے، بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے، اور کرنل صاحب کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ بالکل انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے اور جناب وہ یونیورسٹی میں آ گئے۔ اب اگر ان کا کوئی بدماشی کا ذہن ہوتا یا اس طرح، ان کے پاس تو پوری گارد ہوتی، ان کے پاس تو جناب کتنے اور مسلح افواج کے جو ہیں وہ جوان ہوتے، لیکن وہ صرف اکیلے آئے، اور انہوں نے آ کے یعنی کہ یہاں پر بھی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے افواج پاکستان کی، ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو ذہن سازی ہے، وہ جھلکتی ہوئی ہمیں نظر آئی کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑے ایک شائستہ انداز میں اور بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیگم کو وہاں سے، اپنی اہلیہ کو، ڈاکٹر اینا کو وہاں سے بچانے کی کوشش کی۔ اور وہ ویڈیوز دیکھیں ذرا کہ اس کے اندر وہ جو بکھرے ہوئے جو گمراہ لوگ ہیں وہ پھر ان کے اوپر، فیمیل کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے کالر کو باقاعدہ پیچھے سے پکڑا گیا، کھینچا گیا ان کے کرنل صاحب کے کالر کو، اور ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ۔ آپ کس انسانیت کی اور کس جو ہے وہ آپ تعلیم کی اور کس ایجوکیشن کی درسگاہ کی باتیں کرتے ہیں؟ اور ایک جو ہے وہ ایک خاتون آپ کو نظر نہیں آتی؟ یہ جو دشمن باہر بیٹھے ہوئے جو ہینڈلرز ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا اس طرح ہمارے دلوں سے جو ہے فوج پاکستان کی جو محبت جو ہے وہ اس کو چھین سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اپنے عزائم میں دشمن کے جو ناپاک ارادے ہیں وہ کس طرح سے جو پنپ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کرنل صاحب نے نہایت دلیری کے ساتھ، اگر ان کی جگہ پہ شاید کوئی اور ہوتا تو انہوں نے پھر بڑے جو، جب دیکھیں کس کے ہاتھ میں پھر جو چیز ہوتی ہے، انہوں نے اپنا وہ پستول نکالا۔ جی پستول انہوں نے کیوں نکالا؟ تو وہ کیا کرتے؟ وہ جو وہاں پر کھڑے ہوئے پوری یونیورس، سب سے پہلے اس وی سی کو اڑانا چاہیے، اس نہل بندے کو، اور اس کے اونر کو جو ہے وہ بلانا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کی جو ہے وہ مینجمنٹ ہے، یہ سارے جواب دیں ہیں اس کے اندر۔ سیکیورٹی کہاں پر تھی؟ وہ کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟
کیوں جو ہے اگر حالات خراب تھے اسٹوڈنٹس کو چھٹی کروا دیتے 2-3 دن کے لیے، کیمپس کو بند کر دیتے کہ جی ہمارے آؤٹ آف کنٹرول حالات ہیں۔ کس طرح تماشا لگایا ان لوگوں نے، اور کس طرح پاکستان کا جو سب سے بڑا اور جس کی قربانیوں کی ایک داستان ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کتنی بڑی، یہ ایک بڑے ادارے کے خلاف جو ہے وہ سازش رچانے کی اور پھر اس کو کن پیرائے میں استعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اس کو ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور ہم جو ہے وہ اس میں ساری کی ساری جو سٹوری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کرنل صاحب آئے اور انہوں نے تو جان چڑھائی ہے اپنی بھی اور اپنی اہلیہ کی بھی، اور اس کی جگہ پہ دنیا کا کوئی بھی اگر انسان ہوتا تو اس کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ پھر جو ہے وہ بغیرت ہے، اس کو اپنی جو ہے وہ عزت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ۔